أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہی نہیں بلکہ ایک آیت اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا. چوتھی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے اور اس آیت کے سے متعلق بھی ایک واقعہ ہے. حدیث کی کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے. حدیث کی ایک مشہور کتاب صحیح ستہ کی ترمذی شریف، اس کے جلد ثانی میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چوری ہو گئی. حضرت رفاع ایک صحابی ہیں، ان کے گھر میں چوری ہو گئی اور چوری کرنے والا بشیر نامی منافق تھا. تو حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بتائیں کہ اس طرح کا معاملہ ہے اور بشیر نے چوری کر لی. اور پتہ ہی اس طرح چل گیا کہ بشیر نے جو آٹے کی بوری لے گیا تھا، جو چوری کی تھی، اس میں ایک سوراخ تھا. رات میں اس کو نظر نہیں آیا لیکن وہ لے کے چلا گیا، جس کی وجہ سے صبح کے وقت وہ آٹا تھوڑا تھوڑا گرتا گیا تو اس کے نشانات بنے رہے، جس کی وجہ سے وہ پکڑا گیا. اور جس یہودی کے گھر میں اس نے لے جا کے رکھا تھا، اس نے نام بھی باضابطہ بتا دیا باقاعدہ کہ اس کو بشیر نے لا کر رکھا ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت قتادہ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بھتیجے حضرت قتادہ کو بھیجا کہ جا کر اللہ کے نبی سے بتاؤ، تب اللہ کے نبی نے بشیر کو بلایا. بشیر یہ منافق تھا، اس کو بلایا تو اس نے قسم کھانی شروع کر دی کہ نہیں، میں نے نہیں چوری کی، میں نے نہیں چوری کی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت الفاظ میں ڈانٹا. جب بشیر نے قسم کھا لی تو اللہ کے نبی نے حضرت قتادہ کو سخت الفاظ میں ڈانٹا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. نازل فرمائی اس آیت کو. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوتے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے، تو پھر یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، پہلے ہی پتہ چل جاتا کیونکہ آپ ہر جگہ موجود ہیں. لیکن پتہ یہ چلا کہ ہر جگہ موجود صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ہر جگہ موجود نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہو ہی نہیں سکتے. یہی نہیں بلکہ قرآن مقدس کے ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے صاف لفظوں میں بیان فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے نازل فرمایا. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام دیا ہے صاف صاف کہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، کہ اس وقت جب ہم نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر یعنی طور کی مشرق کی جانب جب وحی نازل فرمائی تو اس وقت آپ وہاں پر کیا ہے موجود نہیں تھے. یہ آیتیں صاف بتا رہی ہیں
کہ وہاں پر صرف اللہ کی ذات حاضر ہونا، ہر جگہ موجود صرف اللہ کی ذات ہے، یہ خاص خدا ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بھی قرآن مقدس کی آیت ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، اس وقت وہاں پر آپ موجود نہیں تھے، من انباء الغیب نوحیہ الیک، نہ تو موسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں وہاں پر آپ موجود تھے، نہ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آپ وہاں موجود تھے، لیکن نہیں بدعتی کہتے ہیں کہ نہیں آپ موجود تھے، آپ حاضر و ناظر ہیں۔ عجیب بیوقوف لوگ ہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے علی الاعلان کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے، آپ وہاں پر حاضر نہیں تھے، لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ موجود تھے، آپ کو ثابت کرنے میں تلے ہوئے، نہیں آپ موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو صاف لفظوں میں بیان فرمایا کہ کوہ طور کی غربی جانب جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس حکم بھیجا گیا تھا، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، حاضر و ناظر نہیں تھے۔ اسی طرح سے اور بھی متعدد آیتیں ہیں قرآن کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کے اندر ایک آیت ہے، فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کا شان نزول جو ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر ذکر کیا ہے حافظ عماد الدین رحمہ اللہ نے کہ منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی، اور اس غرض سے بنائی کہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف اس کے اندر میٹنگ کی جائے گی، اسلام کے خلاف سازشیں رچی جائیں گی، اسلام کے خلاف پلاننگ کیا جائے گا، اور مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کے متعلق، مسلمانوں کو برباد کرنے کے متعلق اس کے اندر مشورے ہوں گے۔ اس غرض سے ایک مسجد تعمیر کی منافقوں نے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام بھیجا، وحی بھیجی، فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آگے فرماتا ہے لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، کہ آپ کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، آپ کبھی کھڑے نہ ہوں اس مسجد میں، کبھی بھی جائیں نہ اس مسجد میں۔ تو اگر ہر جگہ موجود ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر منافقین کی تمام باتوں کے وقت بھی موجود ہوتے، تمام باتوں کو جانتے، تمام باتوں کو سنتے، آپ کو بتانے کی یا وحی کے بھیجنے کی ضرورت نہ پیش آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی منع کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہرحال ان آیتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہے۔ یہ ساری آیتیں صاف طور پر یہ بتلا رہی ہیں۔ اگر قرآن کی ان آیتوں پر تمہیں تسلی نہیں ہوئی، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اللہ کے نبی کے کلمات، خود اللہ کے نبی کا عمل، بخاری شریف پہلی جلد کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، واقعہ موجود ہے کہ مسجد نبوی میں ایک شخص جھاڑو دیتا تھا، مسجد نبوی میں ایک شخص جھاڑو دیتا تھا جس کا انتقال ہو گیا۔ جو شخص مسجد نبوی میں جھاڑو دیتا تھا اس کا انتقال ہو گیا، تو انتقال کے بعد اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ دی، یعنی اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، اس لیے اللہ کے نبی کو جگانا مناسب نہ سمجھا کہ اللہ کے نبی کی نیند میں خلل ہوگی۔ یہ معمولی آدمی ہے جو مسجد نبوی کے اندر جھاڑو وغیرہ دیا کرتا ہے، اللہ کے نبی کی گویا بغیر اطلاع دیے ہوئے، بغیر بتائے ہوئے صحابہ نے اس شخص کو دفن کر دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ کو پتہ چلا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں، مجھے بتایا کیوں نہیں، اب مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوتے، تو یہ نہ فرماتے کہ مجھے بتایا کیوں نہیں، بلکہ آپ تو کو بتانے کی پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی، اور پھر آپ یہ نہ کہتے کہ مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ قبر کیوں دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ حاضر و ناظر ہیں ہی نہیں، یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہو گیا، اللہ کے نبی کے عمل سے ثابت ہو گیا کہ آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے بخاری شریف جلد ثانی کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، جو میں نے پچھلے بار میں بتایا تھا آپ کو کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو کسی ایک مہم پر بھیجا تھا، کسی ایک مہم کے لیے بھیجا تھا، جن کے اندر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سربراہی عطا کی تھی، یعنی ان کو اس مہم کا امیر بنایا تھا۔ تو جب یہ تمام صحابہ مقام ہدیٰ پر پہنچے تو قبیلہ لہیان نے ان کو گھیر لیا، اور گھیر کر 8 صحابہ کو شہید کر دیا اور 2 کو گرفتار کر لیا۔ تو جو گرفتار کر لیا تو اس وقت حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اللہم اخبر عنا نبیک، کہ اے اللہ ہماری اس خبر کو ہمارے نبی تک پہنچا دے، یعنی اللہ سے درخواست لگائی تھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہوتے تو وہاں پر موجود ہوتے، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں، یہ حدیث کی یہ عبارت بتا رہی ہے۔ اسی طرح سے اسی بخاری جلد ثانی کے اندر ایک واقعہ اور بھی موجود ہے، اسی کے چند صفحات آگے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے اور یہ کہا کہ ہم نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہمارے قبیلے میں دین سکھانے والا بھیج دیں کوئی۔ اور ان کی دل میں یہ ارادہ تھا کہ ہم سب کو لے جا کر قتل کر دیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ میں سے 70 اعلیٰ صحابی یعنی معزز قرہ کو ان کے حوالے کر دیا، اور وہ لوگ ان کے ساتھ چلے گئے۔ جب یہ لوگ بیر معونہ پر پہنچے تھے، جب یعنی سارے حضرات جب بیر معونہ پر پہنچے ہیں تو ان ظالموں نے، ان بدقسمت لوگوں نے سارے صحابہ کو شہید کر دیا۔ صرف اور صرف فقط ایک صحابی، لنگڑے صحابی بچ گئے تھے، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بتایا، آ کر پورا واقعہ ذکر کیا، باقی سارے صحابہ کو انہوں نے شہید کیا۔ تو اب اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مان لیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر تسلیم کر لیا جائے، اگر یہ عقیدہ اللہ کے نبی کے لیے ثابت کیا جائے، تو ایسی صورت میں آپ جانتے ہو کیا خرابی لازم آئے گی؟ اللہ کے نبی کی ذات پر بہت بڑا بہتان لازم آئے گا۔ کیوں؟ سوچو کہ اب ایسی صورت میں گویا اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں، ایسی صورت میں
گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر اپنے ساتھیوں کو شہید کروا دیا. کتنا بڑا بہتان اللہ کے نبی کی ذات پر. گویا جان بوجھ کر آپ جان بھی رہے تھے, آپ موجود بھی تھے, پھر بھی آپ نے شہید کروا دیا 70 اعلی صحابہ قرہ. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے پر اتنا صدمہ ہوا تھا, اتنا صدمہ ہوا کہ وہ رحمت للعالمین جو طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کر بھی بد دعا نہیں دیتا تھا, وہ رحمت للعالمین جس کا مکے کے اندر رہنا دور کر دیا تو مکہ چھوڑنے پر, اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. کبھی بد دعا لیکن نہیں دی اللہ کے نبی نے, مگر اس واقعے سے اتنا صدمہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدبخت لوگوں کے لیے مسلسل 1 مہینے تک بد دعائیں دی, مسلسل 1 مہینے تک بد دعائیں دی ہیں. اس واقعے سے اتنا صدمہ پہنچا تھا اللہ کے, کیونکہ 70 اعلی صحابہ جو قرہ تھے, قرآن اور حدیث کو اچھی طریقے سے پڑھنے والے, دین و ایمان کو پھیلانے والے, اللہ کے نبی کے مضبوط صحابہ بازو بنے ہوئے, بہت صدمہ ہوا تھا. اور یہی کوئی 1-2 مثالیں نہیں ہیں, 1-2 واقعات نہیں ہیں, بلکہ پوری حدیث بھری پڑی ہے اس بات سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں تھے. اللہ کے نبی حاضر و ناظر نہیں ہیں, ہر جگہ موجود اللہ کے نبی کی ذات نہیں ہے, صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو حاضر و ناظر ہے. یہ خاصہ خدا ہے, یہ میرے دوستو یہ صفت خاصہ خدا ہے. ایک واقعہ میں اور آپ کو بتا دوں کہ بخاری شریف آپ نے حدیث اگر پڑھی ہو تو آپ کو نظر آئے, قرآن حدیث آپ نے پڑھی نہیں, بس اندھی تقلید کرتے ہیں, اندھی تقلید. تو کہاں سے معلوم چلے گا؟ بخاری شریف جلد ثانی کے اندر ایک واقعہ اور ذکر کیا جاتا ہے. اگر آپ نے پڑھا ہو کہ سن 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا, فتح خیبر کے وقت ایک یہودی عورت, یعنی یہودیہ کہیے, ایک یہودیہ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چند صحابہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ تھے اور صحابہ کو زہر آلود گوشت دیا, یعنی گوشت میں زہر ملا کر دیا کھانے کے لیے, جس کی وجہ سے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ بشر ابن برا ایک صحابی تھے, غالباً یہی نام تھا یا کچھ اور نام تھا, وہ شہید ہو گئے. صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ شہید ہو گئے کھا کر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لقمہ اگل دیا. زہر آلود گوشت اس یہودی عورت نے اسی مقصد سے دیا تھا کہ اللہ کے نبی ختم ہو جائے, صحابہ ختم ہو جائے. یہ مکار ہوتے تھے یہودی. اگر آپ خود بتاؤ, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہوتے تو کہیں ایسا ہوتا؟ ایسا کیوں ہوتا؟ اللہ کے نبی کو معلوم چل جاتا. خود اللہ کے نبی نے لقمے کو اگلا جب پتہ چلا. اس کے علاوہ بھی واقعات ہیں, بہت سارے واقعات ہیں, بہت ساری آیتیں ہیں, بہت ساری عبارتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہے. حاضر و ناظر صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے, اللہ کے علاوہ کوئی حاضر و ناظر نہیں. یہ صفت خاص خدا ہے. میرے دوستو, اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت کیا جائے گا تو بہت ساری خرابیاں لازم آئیں گی, پورا دین کا مذاق بن کر رہ جائے گا. اور یہ تو قرآن و حدیث کی عبارتیں تھی. اب اس کے آگے اگر آپ چلیں تو میں آپ کو کچھ فقہائے کرام کی عبارتیں سنا دوں. پوری امت کے فقہائے کرام کا اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے کہ ہر جگہ موجود صرف اللہ کی ذات ہے. ایک دو فقہاء نہیں بلکہ
800 فقہائے کرام کا یہ فتویٰ نقل کیا گیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ موجود مانے، ہر جگہ حاضر و ناظر مانے، اللہ کے نبی کو عالم الغیب جانے، اللہ کے نبی کو مختار کل جانے، وہ شخص کافر ہے، کافر۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میری کوئی عبارت نہیں ہے، یہ میری کوئی بات نہیں ہے، یہ بلکہ ان فقہائے کرام کی ہے جو آج سے ہزار سال پہلے گزرے ہیں۔ یہ ایک دو فقہا کی بات نہیں ہے بلکہ 800 فقہائے کرام کا فتویٰ ہے، پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اور بلکہ میں تو کہہ دوں کہ پیران پیر بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مرات الحقیقت میں یہ عبارت نقل کی ہے اور ذکر کیا ہے، من یعتقد ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب فهو کافر۔ شیخ نے اپنی کتاب میں یہ بات ذکر کی ہے، مرآت الحقیقت، من یعتقد ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب فهو کافر، کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے، جو شخص یہ عقیدہ رکھے، جو شخص یہ مانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا جاننے والے ہیں، تو وہ کافر ہے، وہ فهو کافر۔ اور علت آگے بیان کرتے ہیں، لِأَنَّهُ عِلْمُ الْغَيْبِ صِفَةٌ مُخْتَصَّةٌ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ، کیوں؟ اس لیے کہ علم غیب اللہ کی صفت خاصہ ہے، صِفَةٌ مُخْتَصَّةٌ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ۔ یہ میں نہیں، کوئی چھوٹے موٹے آدمی کی عبارت نہیں ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پیر پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ اب آپ اس کو تلاش کر لیجیے۔ اور یہی نہیں بلکہ فتاوی قاضی خان بہت مشہور فتاوی کی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی مل جائے گا، ذکر کیا ہے اس کے اندر کہ رجل تزوج امرأة بشهادة الله ورسوله كان باطلا وبعضهم جعلوا ذلك كفرا لأنه يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم الغيب۔ فتاوی قاضی خان پہلی جلد صفحہ 203 پر، کہ جو شخص یعنی جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اس بات پر، اس طور پر کہ اس نے اللہ اور رسول کو گواہ بنایا، اللہ اور رسول کو گواہ بنایا، رجل تزوج امرأة بشہادت اللہ ورسولہ، اس طور پر کسی عورت سے نکاح کیا کہ اس نے اللہ اور رسول کو گواہ بنایا، تو کہتے ہیں آگے کہ کان باطلا، کہ اس کا نکاح نہیں ہوگا، اس کا نکاح نہیں ہوگا، وبعضهم جعلوا ذلك كفرا، اور بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ شخص کافر ہو جائے گا، اس طرح کا عقیدہ اگر رکھے گا وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ گویا یہ عبارت بھی بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہیں مانا جا سکتا ہے، اور اگر اس طرح کا عقیدہ رکھ کے آپ نے اگر مان لیا تو اس صورت میں یہ خرابی لازم آئے گی کہ آپ کا نکاح نہیں ہوگا، بلکہ یہاں تک ہے کہ آپ کافر ہو سکتے ہو، آپ کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے جب بھی آپ نے قرآن و حدیث کی مخالفت کر لی۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ عقیدہ رکھنا بالکل صریح غلط ہے۔ اور یہی نہیں، بہت ساری فتاوی کی کتابوں میں آپ کو یہ عبارت مل جائے گی، فتاوی ہندیہ وغیرہ، شامی وغیرہ، تمام فتاوی کی کتابوں میں مل جائے گی۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں حوالے کے لیے تو دیکھ سکتے ہیں۔